السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج تو سبق غالباً یہاں سے ہے نا، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ سماعی امتحان ماشاءاللہ آپ حضرات کا ہو گیا، نتائج بھی تیار ہے اور چند دنوں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے نتائج بھی آ جائیں گے، آپ حضرات کے بھی اور شعبہ بنات کے بھی، تعلیم دین کے، اور تیسرا جو آن لائن والے حضرات تھے انہوں نے بھی دیا، خواتین و حضرات۔ تو انشاءاللہ سب کے نتائج جلد ہی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے۔ حدیث پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ آپ ترجمہ سنیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن مألف، مومن یہ جائے محبت ہے، ولا خیر فی من لا یألف، اور اس شخص میں، اس انسان میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے کہ جو کسی سے محبت نہ رکھتا ہو، ولا یؤلف، اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہو، جو نہ خود کسی سے محبت کرتا ہو نہ اس سے کوئی محبت رکھتا ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن مألف، مومن ایمان والا یہ جائے محبت ہے، الفت کا محل ہے، الفت کی جگہ ہے، ولا خیر، اور اس انسان میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے کہ فی من لا یألف، کہ جو خود بھی کسی سے محبت نہ رکھتا ہو، ولا یؤلف، اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہو۔ ابھی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو مألف، جی اچھا، المؤمن ایمان والا، مألف یہ محبت کی جگہ ہے یا جائے محبت ہے، ولا خیر، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، فی من لا یألف، کہ جو کسی سے محبت نہ رکھتا ہو، ولا یؤلف، اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہو، نہ وہ خود کسی سے محبت رکھتا ہے نہ کوئی اور اس سے محبت رکھتا ہے، ایسا شخص خیر اور بھلائی سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کو مألف، یہ الفت سے ہے، الفت سے، الفت کہتے ہیں تعلق، محبت۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن یہ کیا ہے؟ مألف، جائے محبت ہے، محل الفت ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ سر تاپا کیا ہے؟ الفت ہی ہے، ایمان والا۔ اور اس شخص میں پھر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے کہ جو مخلوق خدا میں کسی سے محبت نہیں رکھتا، یعنی کسی سے تعلق نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اچھے تعلقات نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور نہ لوگ اس سے اچھا تعلق رکھتے ہیں۔ انسان، دیکھیں یہ لفظ انسان جو ہے یہ انس سے نکلا ہے نا، انس سے، انسیت آپ سمجھتے ہیں نا، مانوس ہونا، تو یہ انسان جو ہے نا یہ نکلا ہی انس سے ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں انسیت رکھی ہے، یہ انسان جو ہے یہ مدنی الطبع ہے، اس کے مزاج میں ہی اجتماعیت ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، یا بالکل اکیلے مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہیں بھی اگر ہو لیکن تنہا ہوتا ہے، گھبراہٹ آتی ہے، ایک وحشت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک سے دو ہو جائے پھر کچھ طبیعت میں کیا ہے؟ بہتری آتی ہے۔ تو یہ انسان انسیت سے ہے، اس کی فطرت میں، خمیر میں اللہ پاک نے انسیت رکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے مألف، جو جائے محبت ہے۔ مومن کا دل یہ محبت کی جگہ ہے، اور یعنی یہ خود دوسروں سے بھی محبت رکھے گا، تعلق رکھے گا، انسیت رکھے گا۔ پھر نوعیتیں الگ الگ ہے کہ جیسے والدین ہے، والدین سے بھی محبت ہوتی ہے انسان کو، اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے، اعزہ سے بھی ہوتی ہے، تعلق والوں سے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کے محبت کی نوعیت الگ الگ ہے،
لیکن وہی انسان باعث خیر ہوتا ہے جو لوگوں سے اچھا تعلق اور محبت رکھے. اور ایسا انسان آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، وہ خالی ہے خیر سے، کہ نہ وہ خود کسی سے تعلق اور محبت رکھے نہ دوسرے اس سے محبت رکھے، چاہے وہ والدین ہے، چاہے اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، چاہے دوست ہے، رشتہ دار ہے، تعلق والے ہیں، کوئی بھی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر مزاج ایسا ہے کہ انسان کسی سے تعلق نہیں رکھ رہا، دل میں کسی کی بھی محبت اور تعلق نہیں ہے، بھئی مجھے کسی کے کام نہیں آنا، ایک توحش پسند جس کو کہتے ہیں نا، مزاج کے اندر وحشت ہو، اسے پسند نہیں کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدیث مسلسل بالاولیہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کہ ارحموا امر کا صیغہ ہے، تم رحم کرو کس پر؟ زمین والوں پر. یرحمکم من فی السماء، تم پر رحم کرے گا کون؟ آسمان والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زمین والوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بن جائے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان لوگوں کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ پاک اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، جب تک یہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے اللہ پاک اس کے کام بناتا ہے، اس کی ضروریات پوری کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں آئی ہیں کہ جس میں آپس میں اچھے تعلق، محبت، ایک دوسرے کے کام آنا، اس کا حکم دیا گیا ہے. تو فرمایا المؤمن مألف، مألف اس کے کئی معنی کیے گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے، مألف یعنی جائے محبت، مکان یعنی اس کا جو دل ہے نا یہ محبت کی جگہ ہے. حقیقی محبت تو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہوگی، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، لیکن مخلوق کی محبت یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے رکھے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، دوست احباب رشتہ داروں سے محبت، ہر ایک کا پھر الگ الگ درجہ ہے. لیکن ایک ایمان والا اس کے دل میں محبت ہوتی ہے انسانیت کی. بلکہ اسلام تو تعلیم دیتا ہے کہ انسان کیا، جو بے زبان مخلوق جانور ہیں، انسان ان کے لیے بھی محبت اور شفقت کا جذبہ دل میں رکھے. اصل انسان یہ ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور یہ ایک فطری بات ہے. آپ دیکھیں نا بعض دفعہ انسان کوئی پرندہ پالتا ہے، کوئی جانور پالتا ہے، تو اس سے ایک تعلق ہو جاتا ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے. پھر اگر وہ مر جاتا ہے، یا بعض دفعہ عید کے لیے پالتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ذبح کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، بچے تو روتے بھی ہیں. تو یہ کیا، یہ جذبہ وہ جذبہ ہے جو اللہ پاک نے دل میں رکھا ہے. تو یہ تو بے زبان مخلوق سے بھی ایک تعلق ہو جاتا ہے. لیکن پھر خدا نخواستہ وہ انسان کہ جو کسی انسان سے ہی محبت نہ رکھے، اس کو انسانیت سے ہی محبت اور تعلق نہ ہو، مفاد پرستی اور خود غرضی والی زندگی ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. فرمایا نا المؤمن، المؤمن سے مراد کامل مومن. کامل مومن وہ ہے، ایمان کی مطلقاً نفی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے دل میں اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. بلکہ المؤمن، یہ بہت ساری حدیثوں میں اس طرح کا آتا ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، تو وہاں بھی مسلمان آپ نے پڑھا، کامل مسلمان مراد ہے. تو یہاں بھی کامل مومن کون ہے؟ کہ جو اپنے دل میں مخلوق سے محبت رکھتا ہو، انسانوں سے بھی، بلکہ بے زبان جانور اور پرندوں سے بھی. اور ایسے واقعات آئے ہیں، روایتوں میں بھی آئے ہیں کہ بے زبان پر کوئی رحم کیا، اس کی برکت سے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. آپ حضرات نے واقعہ سنا بھی ہوگا نا کہ ایک بدکار عورت تھی، گناہ گار بدکار، وہ جا رہی تھی، دیکھا ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، قریب میں کنواں تھا، پیاسا تھا اور مرنے کے قریب تھا. اپنا موزہ نکالا چمڑے کا، کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے اس کتے کو پلایا. اللہ پاک نے اس عورت کی اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دی. تو ایک بے زبان پر حالانکہ رحم کیا نا، تو یہ اللہ پاک نے دل میں ایک محبت رکھی ہے. ایک صحابی، ایک بدو دیہات کے رہنے والے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بچہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پیار کر رہے تھے، تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں؟ کہا میرے تو اتنے بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے تمہارے دل سے رحم کا جذبہ نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ پاک نے ایک جذبہ رکھا ہے فطری۔ تو یہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا احساس، دل میں احساس کا ہونا، اور سب سے بڑا نقصان انسان کے لیے احساس کا مر جانا ہے۔ یہ احساس خدا نخواستہ اگر مر جائے، پھر چاہے انسان کتنے ہی قریب ہو آپس میں، میاں بیوی کیوں نہ ہو، ماں باپ اولاد کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو، قریبی کیوں نہ ہو، پھر کوئی یعنی سمجھ لے کہ کوئی تعلق نہیں رہا، احساس کا مر جائے۔ اور اگر احساس موجود ہے تو پھر انسان چاہے مشرق اور ایک مغرب میں ہے، یا چاہے انسان ہے اور دوسری طرف جانور ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ اصل چیز جو ہے یہ ہے احساس۔ فرمایا المؤمن مألف، کہ مومن ایمان والا یہ جائے محبت ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے فطری محبت، اس کے یعنی محبت کا جذبہ اس کے دل میں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً لکھا ہے نا، وہ ایک مرتبہ کچھ لکھ رہے تھے تصنیف، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تو درمیان میں جیسے سیاہی وغیرہ، اس زمانے میں تو یہ سیاہی نہیں تھی بلکہ ڈبوتے تھے لکڑی کے قلم، تو ایک مکھی آ کے وہ قلم پر بیٹھ گئی سیاہی چوسنے کے لیے، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنا وہ قلم روک لیا کچھ دیر کے لیے، قلم روک لیا، اور وہ سیاہی جب وہ مکھی نے کیا چوسنا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ اڑ گئی، تو انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ لکھا ہے کسی نے ان کو بعد میں خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے اس عمل پر میری مغفرت فرمائی کہ تم نے ایک بے زبان حقیر مخلوق پر رحم کیا تھا، ایک مکھی پر، اس کی وجہ سے میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ تو آج ان چیزوں کو بہرحال ہم شاید بہت کم سمجھتے ہیں، یا معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں ان جذبات کو، یا حقیر سمجھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ پاک بعض مرتبہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ پاک کو بہت پسند ہوتا ہے جو اپنے دل میں مخلوق کے لیے محبت اور شفقت کے جذبات رکھے۔ تو فرمایا کہ المؤمن مألف، کہ ایمان والا یہ تو ہے ہی سرتاپا محبت، سرتاپا مألف، یا تو محبت کی جگہ، جائے محبت، جائے الفت، یا سمجھ لیں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے جیسے زید عدل کی طرح، کہ گویا کہ مومن خود بخود سرتاپا محبت ہے، اللہ پاک نے اس میں جذبہ رکھا ہے، اور اس شخص میں پھر کوئی خیر نہیں ہے کہ نہ وہ خود کسی سے محبت رکھے اور نہ مخلوق اس سے محبت رکھے، وہ خیر سے خالی ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ آگے ایک اور روایت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ ترجمہ سنیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غنا کہتے ہیں گانا بجانا، کہ یہ گانا موسیقی، جس کو ہم موسیقی سے تعبیر کرتے ہیں آج کل، یہ موسیقی گانا بجانا یہ اگاتا ہے نفاق کو دل میں۔ ینبتو، انبات کہتے ہیں اگانا، کوئی چیز اگ جانا، نفاق آپ سمجھتے ہیں منافقت، قلب کہتے ہیں دل کو۔ فرمایا کہ گانا سننا، گانا بجانا، موسیقی، یہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح تیزی سے اگاتا ہے، کما ینبت الماء الزرع، ماء کہتے ہیں پانی کو، زرع کہتے ہیں کھیتی کو، جس طرح پانی یہ کھیتی کو تیزی سے اگاتی ہے۔ گانا بجانا، موسیقی، یہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشبہ اور مشبہ بھی، دیکھیں آپ حضرات کہ تشبیہ کس چیز سے دی، کہ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتی ہے، تو اس طرح جس طرح پانی انسان ڈالتا ہے نا تو کھیتی اگتی ہے، تیزی سے اگتی ہے نا، پانی ڈالنے سے پودے اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، کھیتی اگتی ہے، تو اس کے لیے سبب بنا کیا چیز؟ پانی سبب بنتا ہے کھیتی اگنے کا، گھاس پھوس اگنے کا۔ دل میں نفاق کی کھیتی اگنے کا سبب کیا ہے؟ یہ موسیقی میں مبتلا ہونا، گانا سننا، سنانا، بجانا، یہ اس طرح کے آلات استعمال کرنا، یہ دل میں نفاق کو پیدا کرتے ہیں، اور جب نفاق پیدا ہوتا ہے اس کا نقصان کیا؟ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس سے ایمان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نفاق بڑھنے لگتا ہے، پھر نفاق کی علامات بھی انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔
گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے، خیانت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، گالم گلوچ، بد زبانی، گناہوں کی طرف میلان، یہ پھر اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیں موسیقی سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ موسیقی یہ انسان کے دل میں نفاق کو اگاتی ہے۔ اور بہت ساری حدیثوں میں اس کے علاوہ بھی روایتیں آئی ہیں جس میں موسیقی، مزامیر، آلات موسیقی، گانے بجانے کے اس سے منع کیا گیا۔ چند دن قبل بھی آپ حضرات نے ایک روایت پیچھے پڑھی تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، جس میں گھنٹی، باجا، بانسری اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات ہے۔ یہ مستقل موسیقی سے متعلق ہے۔ موسیقی اب کسی بھی ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے انسان خود گانا گا رہا ہے، گانے کی مجلسوں میں شرکت کر رہا ہے، موبائل، ریڈیو، ٹی وی کے ذریعے سے سن رہا ہے، جس میں میوزک ہوتا ہے، ڈول باجے ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لہو الحدیث، اس سے ہی گانے بجانے اور یہ چیزیں مراد ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آلات موسیقی توڑنے کا حکم دیا، مٹانے کا حکم دیا ہے۔ تو اگر آج دیکھا جائے اس چیز کو بہت زیادہ ترویج دی جا رہی ہے، اور جس طرح آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بات آتی ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ آج باطل مسلمانوں کے ذہن سے اس کی شناعت مٹانے کے لیے اس کو عام کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ ترویج کرتا ہے، اور اتنی کرتا ہے کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیز صحیح ہے تبھی تو اتنی رائج ہے۔ تو اگر کچھ عرصہ پہلے بزرگ ساتھی بھی ماشاءاللہ ہم میں موجود ہے، وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ اس وقت گانے بجانے والا اس کو میراثی کہتے تھے، کوئی بھی اس کو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، کہتے یہ گویہ ہے، یہ میراثی ہے، اس کا نام ہی یہ تھا۔ لیکن باطل نے کیا کر دیا، اس کا نام کہہ رہے بھائی یہ آرٹسٹ ہے، یہ آرٹسٹ ہے، یہ سنگر ہے، یہ فلاں، اور ایک معزز سا نام رکھنے کی کوشش کی کہ چلو اب بھائی اس نام میں تو کوئی قباحت نہیں، اور اس کو ایک فنون لطیفہ بنا دیا۔ کہتے ہیں یہ ایک فن ہے، اس کو آج فن کا درجہ دیا گیا ہے موسیقی کو۔ بہت سارے ہمارے عصری تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں کہ اس میں اس کی کلاسیں ہوتی ہیں، ساتھی تصدیق بھی اس کی کر سکتے ہیں وہاں یہاں پر کہ اس کی کلاسیں ہوتی ہیں اور سکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے شاید اختیاری طور پر ہو کہ کوئی اگر اپنے بچوں کو سکھانا چاہتا ہے یا نہیں سکھانا چاہتا، لیکن بہت سارے ہمارے ملک میں بھی تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ اس کی الگ سے مستقل کلاسیں ہوتی ہیں، اور اس کو باقاعدہ ایک فن کے طور پر باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اس کے الگ ادارے بھی بنے ہوئے ہیں، اکیڈمیاں ہیں جس کو سیکھنا ہے، اور باقاعدہ بڑی بڑی فیسیں دے کر جو ہے یہ گانے بجانے اور یہ سب سیکھا جاتا ہے۔ گانے اس کو ایک فن کا درجہ دے دیا گیا، آرٹ کا درجہ دے دیا گیا کہ یہ آرٹسٹ ہے میراثی وہی چیز ہے۔ تو بہرحال جو بھی نام دیا جائے اس سے وہ چیز جائز تو نہیں ہو جاتی۔ اور یہ کتاب الفتن میں جیسے روایت بھی ہے، حدیث کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آئی ہے نا، قیامت کی علامات میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہت ساری علامات ذکر فرمائی، اس میں یہ بھی ہے نا کہ قرب قیامت کے وقت کیا کیا، بہت ساری چیزوں کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیا جائے گا۔ جیسے شراب ہے، اس کا نام بدل دیا جائے گا، سود کا دوسرا نام رکھ کر اس میں ابتلا ہوگا۔ تو آج یہی ہے نا، شراب کا نام بدل لیا، کوئی کہتے ہے کہ بھئی یہ آب جو ہیں، کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے، لیبل الگ الگ لگ گیا، اس پہ شراب کا لیبل نہیں ہوتا آج، لیکن وہ سکر نشے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، یہ ایک قاعدہ ہے۔ اسی طریقے سے سود، انٹرسٹ کا نام رکھ دیا، دوسرے نام رکھ دیے، کہتے ہیں بھئی یہ جائز ہے، کر رہے ہیں آج سودی معاملات ہو رہے۔ تو اسی طریقے سے یہ گانا بجانا، سننا، موسیقی یہ حرام ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، آج کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دروس میں کہ آج ایک جملہ عام کیا گیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی تلاوت یہ روح کی غذا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو موسیقی ہے، یہ گانے بجانے، یہ دل میں نفاق اگاتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، یہ دل میں ایمان کو پیدا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے لیے تو روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، ایک ایمان والے کے لیے روح کی غذا یہ کیا ہے؟ ذکر، اذکار ہے۔ قرآن میں اللہ نہیں فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے۔
آج ہم کہتے ہیں بہت پریشان ہوں، گانے لگا لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ایسے کہ چلو بھائی میری ٹینشن ختم ہو جائے گی. ایک گناہ کے کام سے کیسے ٹینشن ختم ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی یاد رکھیں ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا. اور آج ہم اس چیز کو اپنے آپ کو اس کا عادی بنا چکے ہیں، عادی بنا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا اگر اس سے گانے سنے ہیں. تو اور ایسا اگر کیا ہے تو ہم سب توبہ استغفار کریں اور آئندہ کے لیے اس سے بچنے کا اہتمام کریں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور آج کوئی گھر اس سے خالی نہیں. اتنا عام کیا گیا. ایک زمانے میں آپ حضرات بھی ہمارے بزرگ ساتھی بیٹھے، صبح قرآن کی تلاوت کی آوازیں گھروں سے آتی تھی. دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا رہا. تاجر جاتا تو دکان میں پہلے تلاوت، گھر میں تلاوت. آج کل صبح اٹھتے ہیں تو بس ریڈیو کھول دیا، ٹی وی کھول دیا، موبائل آج کل تو ہے. اور اب تو کوئی جیب اس سے خالی نہیں ہے. موبائل بجے گا تو اس میں گانا لگایا ہوا ہے. بچے کے لیے کھلونے خریدے. آج بنات میں بھی سبق تھا، وہ دوسرا سبق تھا الجرس و مزامیر الشیطان. اس میں نے عرض کیا کہ آج کل اتنا ابتلا کر دیا گیا ہے، ایک مسلمانوں کو اس کا عادی بنانا مقصود ہے. بچوں کے لیے آپ کھلونے لیں گے تو بٹن دبائیں گے، اس میں بھی گانا بجے گا، اس میں بھی ساز بجے گا. تو یہ کان اس چیز کے تاکہ عادی ہو جائے. تو آپ دیکھیں آج کل کتنا ابتلا عام ہے اس کے اندر. تو یہ روح کی غذا تو نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی، فتنے کا باعث ہے. آج ہم کہتے ہیں بھائی مجھ سے گاڑی نہیں چلائی جا رہی ہے جب تک میں گانا نہیں چلاؤں گا. صحیح یا نہیں ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گانا کھول دیں گے. آپ سفر کریں کوچ میں، آپ بس میں سفر کریں، گاڑیوں میں سفر کریں، اب تو ہر جگہ ہر چیز میں اس میں میوزک بج رہا ہوگا. آپ کھانے کے لیے ہوٹل چلے جائیں، وہاں میوزک بج رہا ہوگا. آپ بند نہیں کرا سکتے. 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی آپ کیوں بند کرا رہے ہیں، بھائی آپ کہیں اور چلے جائیں. آپ کوچ میں سفر کریں، پورے راستے گانے لگیں کہ میں چلا نہیں سکتا ہوں، مجھے نیند آئے گی. تو اس کا یہ حل ہے. اور بعض تو اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر رکشا ہے تو اس میں بھی اس کا انتظام کیا ہوا ہے. موٹر سائیکلیں بھی ہم نے دیکھی ہے کہ سائیکل چلا رہے لیکن اس میں بھی انتظام کیا ہے گانے کا. یہ کیوں؟ یہ میں نے اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیا کہ اب اگر میں گھر سے دکان تک جا رہا ہوں، گھر سے بازار تک جا رہا ہوں، مسجد تک بھی جا رہا ہوں تو راستے میں بھی سننا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑے فتنے کا باعث ہے. آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے اجتناب کیا جائے. یہ موسیقی، آلات موسیقی، ایک ڈاکٹر نے اپنے باقاعدہ وہ جمع کیے حالات. جیسے انسان جس چیز کا دنیا میں عادی ہوتا ہے نا، تو یاد رکھے بعض دفعہ موت بھی اس حالت میں آتی ہے. موت تو ایک ڈاکٹر تھے دیندار، انہوں نے مریضوں کے احوال جمع کیے، کتاب لکھی کہ یعنی میں نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ موت کے وقت کون کس عمل میں مبتلا رہا. اس طرح جو انسان تقوی والی زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ ہی بڑا بہترین ہوتا ہے. کہا ایک مریض تھا اسپتال میں، تو ہر وقت ریڈیو اس کے سرہانے رکھا رہتا ہے، گانے سنتا تھا ہر وقت، عادی تھا. اور اس کی موت کا بھی جب وقت آیا تو اس نے کہا بھائی میرے ریڈیو لاؤ جلدی سے، اور ریڈیو پہ گانا لگایا، گانا سنتے ہوئے مر گیا. اب یہ دیکھیں کتنا خطرناک عمل ہے. اللہ پاک کی نافرمانی کا عمل کرتے ہوئے اس کی جو ہے جان نکلی ہے. کیوں؟ عادی ہو چکا تھا. تو پھر انسان بستر مرگ پر بھی ہو لیکن ایک چیز کا، ایک گناہ کا جب عادی بن جائے پھر نفس اس کا تقاضا کرے گا. تو آج اس میں بہت زیادہ ابتلا عام ہے. موبائل میں بس جب کھول لیا، اب تو معاملہ آسان ہو گیا نا. پہلے مشکل تھا، بھائی ٹی وی ہے، چلے بھائی گھر میں ٹی وی کوئی نہیں رکھنے دیتا، یا بڑے چلانے نہیں دیتے، یا کہیں اور اتنی آسانی سے میں جا نہیں سکتا، سینما ہال جانا مشکل، ٹی وی. لیکن اب تو مسئلہ نہیں. اب تو بڑوں کے پاس جیسے موبائل، اس سے زیادہ بچوں کے پاس ہے. بچے زیادہ جانتے ہیں چلانا. اب ظاہری بات ہے سب صحیح مثبت استعمال تو نہیں کریں گے، منفی استعمال بھی اس کا زیادہ ہی ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چیز آج اس میں بھی بہت زیادہ ابتلاء عام ہے. حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ روایت میں ہے کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ موسیقی، گانا بجانا یہ انسان کے دل میں نفاق کو اگاتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے، جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتی ہے. یہ تشبیہ اس میں دی سرعت میں، کہ جس طرح پانی سے کھیتی تیزی سے اگتی ہے، جلدی جلدی اگتی ہے، انسان کے دل میں بھی نفاق بہت جلدی پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک نحوست اور نقصان یہ بھی ہے، پھر تلاوت قرآن کے سننے میں دل نہیں لگتا، نہ تلاوت کرنے میں دل لگے گا. خدا نخواستہ اگر انسان ان چیزوں کے سننے کا عادی بن جائے تو یاد رکھیں پھر کیا ہوگا کہ پھر کبھی بھی تلاوت میں، ذکر، اذکار، تسبیحات، نیک اعمال سے دل اچاٹ ہو جائے گا. بات سادی کہتے ہیں نا، دل نہیں لگتا ذکر میں، تسبیحات میں، عبادت میں. تو بعض دفعہ اس کی یہ وجہ اور یہ سبب بھی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایک شخص نضر ابن حارث وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. اب تفاسیر دیکھ لیں، اس کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، تو اس نے کیا کیا، وہ گیا اور دوسرے علاقے سے دوسرے ملک جاتا تھا اور موسیقی کے آلات خرید کے لاتا تھا. ایسے آج کل کیسٹیں ہیں نا، ایک زمانے میں کیسٹیں تھی، گانوں کی کیسٹیں، پھر سیڈیاں آ گئی، اب سیڈیوں کا ہی معاملہ ختم، اب موبائل آ گئے سیدھے سیدھے. تو وہ جا کے جو آلات ہوتے تھے گانے کے، قصے، کہانیاں اور موسیقی کے اس طرح، وہ جا کے یہ خرید کر لاتا تھا مدینے میں، اور مجموعوں کو جمع کرتا تھا، گانے والیوں کو بلاتا تھا کہ آؤ میں تمہیں اس طرح کے قصے سناؤں، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں سنے لوگ، اس سے ہٹ جائے. تو وہ تماشے کرواتا تھا اس طرح کے. تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کے متعلق آیتیں نازل فرمائیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو آلات اللہ و لعب خرید کے لاتے ہیں. کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے. تو آج بھی بعض لوگ باقاعدہ یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. اور یہ تعاون علی الاسم، اگر کوئی اس طرح کا کام، اب ہے نا بعض ساتھی یہ موبائل کا کام کرتے ہیں، اس میں چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. بعض پوچھتے ہیں کہ میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں تو اگر کوئی گانے ڈاؤن لوڈ کروا رہا ہے، فلمیں کروا رہا ہے، یہ ناجائز حرام ہے. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون مت کرو. تو یہ اگر خود نہیں سن رہا لیکن یہ کسی اور کو اس میں ڈال کے دے رہا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہا ہے، تو یہ تعاون علی الاسم ہے، یہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. تو اس طرح کے کام کرنا کہ جس میں انسان بھی اس گناہ میں شریک ہو جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. تو آج یہ 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، جس میں پہلی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ ایمان والا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جائے محبت ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کی فطرت میں اللہ پاک نے محبت اور الفت رکھی ہے. اور ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں قطعی کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے کہ جو نہ خود کسی سے تعلق اور محبت رکھتا ہو اور نہ اس سے محبت رکھی جاتی ہو، ہر ایک اس سے دور بھاگتا ہو. اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ گانے بجانا، موسیقی یہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتی ہے. تو موسیقی سے، آلات موسیقی سے، ان چیزوں سے آج بہت زیادہ اجتناب کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی بچو، واہلیکم، اہلیکم میں بیوی بچے آ گئے نا، اہل خانہ، اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آج بحیثیت باپ کے یہ میری ذمہ داری ہے. آج تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ بچے سنتے نہیں ہیں، لیکن میں نے آج تک کیا منع کیا، میں نے اس کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے، ان کی پوچھ بھی ہوگی مجھ سے. حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو آج ان چیزوں پہ بہت زیادہ احتیاط کی خاص طور پر ضرورت ہے. اور نہ انسان ان چیزوں کا اتنا عادی پھر بن جاتا ہے، جیسے ایک نشہ ہوتا ہے نا، یاد رکھیں ان چیزوں کی حیثیت نشے کی ہے. پھر انسان کا وقت نہیں گزرتا، بھائی جیسے ہی لیٹا فوراً گانے، سونے کے وقت تک گانے سن رہا ہے، جب تک نیند آنکھ بند نہیں ہوئی، اٹھ رہا ہے تو گانے سن رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے تو سن رہا ہے، گاڑی سے اتر رہا ہے، دکان میں جائیں دکان میں بھی لگا دیے. تو پھر اتنا انسان اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. تو بجائے موسیقی کے انسان تلاوت قرآن، ذکر، اذکار اور تسبیحات کا، بزرگوں کے، اکابرین کے بیانات اور ملفوظات سننے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.